سورۃ القدر 97 نمبر قرآن پاک میں مکیہ 25واں شان نزول یعنی کہ دور نبوت کے ابتدائی سال میں اس کا نزول ہوا ہے۔ 5 آیتیں، 1 رکوع ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر عقیدہ ہے، بالخصوص اہل سنت جماعت کا، کہ قرآن کے اندر تحریف ناممکن ہے۔ جیسے اللہ رب العزت جل کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوختین کے اندر امت کو دیا، تا قیامت ایسے ہی رہے گا۔ اس بات کو کافر بھی مانتے ہیں، انگریز بھی مانتے ہیں، جرمن بھی مانتے ہیں۔ اب تو وہ پرانے نسخے بھی موجود جو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے دھبے ہیں، اور اب کوئی شک نہیں رہ گیا۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں کمی ہو گئی، اس میں زیادتی ہو گئی۔ ایسا کہنے والے بلا شک و شبہ کافر اور پکے کافر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا، اللہ نے سب سے پہلے انا لفظ لایا۔ اللہ کو پتا تھا کہ بعض کالے کافر آئیں گے جو قرآن کا انکار کریں گے، قرآن میں شک ڈالیں گے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا انا، بے شک، لا شک، اس میں شک ہی نہیں ہے، انزلنا ہو، کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واضح ہو گیا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا ہو، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، بالکل واضح ہے، دن کے روشنی کی طرح، کہ قرآن پاک کو فی لیلۃ القدر کی رات میں۔ اب یہ قدر کی رات کب ہے؟ سورۃ بقرہ میں بتا دیا کہ شہر رمضان میں ہے، اور تاریخ بھی بتا دی ان کے اس دن ہے کہ جس دن دو فوجیں آپس میں جمع ہوئی تھیں، یوم الفرقان، فرقان کے دن۔ وہ فرقان کا دن 17 رمضان ہے، جب جنگ بدر ہوئی، دو قومیں آپس میں جنگ ہوئی، اور کافر اور مسلمانوں کے درمیان پہلا معرکہ ہوا۔ 313 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داد شجاعت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 17 رمضان کو اس کو عرش بری سے، بیت المعمور سے ایک خاص مقام پر نازل کیا، اور وہاں سے ہر سال جتنا نزول ہونا تھا فرشتوں کو درجہ بدرجہ دیتے۔ سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن پاک ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا بعض لوگ اس میں شک کریں گے، اس کی کمی کا عقیدہ رکھیں گے، اس کی بڑھوتی کا عقیدہ رکھیں گے، کوئی کہے گا 17,000 ہے، کوئی کہے گا بکری کھا گئی، کوئی کیا بکواس، کوئی کیا بکواس، اور جبکہ قرآن نے بتا دیا واضح اور حق کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر، یہ جو لیلۃ القدر ہے، خیر بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ آپ 1000 ماہ عبادت کرتے رہیں تو اس کی ایک رات جس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے، وہ رات اس سے بہتر۔ تنزل الملائکہ، تو نازل ہوتے تھے فرشتے قرآن پاک کے ساتھ، وحی کے ساتھ، والروح، اور روح، فیہا، اس رات کے اندر، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام لے کر، سلامتی والا، یعنی کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس ٹائم وحی لے کر آتے تھے اور قرآن کو مکمل کر رہے تھے۔ اب جب کہ قرآن مکمل ہو چکا ہے تو اب وہی تو کمپلیٹ ہو گئی، اب جو اللہ کے امر ہوں گے وہ، اور جو اللہ کی رحمتیں ہوں گی، جو اللہ کا فضل ہوگا، جو اللہ کا کرم ہوگا، ملائکہ کے ذریعے نزول ہوتا رہے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سلام، سلامتی ہے، یہ آتا مطلع الفجر، کہ مطلع فجر تک اس کے اندر کیا ہے؟ سلامتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینات قرآن پاک میں 98 نمبر ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، 100واں شان نزول ہے، یعنی کہ مدینہ کے ابتدائی سالوں کے اندر۔ 8 آیتیں، 1 رکوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من الکتاب، کیوں نہ ہوا کہ اللہ زین کافر، اہل کتاب جو تھے،
مشرکین جو تھے، منفقین جو تھے، حتی تاتم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ گئی، وہ اپنا دین کیوں نہیں چھوڑا انہوں نے، کیوں اسلام نہیں، لم یکن الذین کافروا، کیوں نہیں ہوئے کافر اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل بھی آ گئی۔ رسولا من اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحف پڑھتے ہیں، یہ قرآن جو ہے، فیہا کتب قیمہ، جو کہ کتابوں کے اندر مضبوط کے اندر لکھی ہوئی، یعنی کہ یہ فی التورات میں بھی ہے، فی الانجیل میں بھی ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ میں بھی ہے، یعنی کہ وہی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کی، ان میں سے یہاں پہ بھی بیان فرمائی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، کہ کیوں پھوٹ پڑی اہل کتاب کے اندر، الا من بعد، سوائے اس کے کہ ما جاءتہم البینۃ، جب بینات آ گئی، جب نبی کریم تشریف لے آئے، اور انہوں نے جو ہے نا پھوٹ پڑ گئی، جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے، اور جنہوں نے کفر کرنا تھا، انکار کرنا تھا، ان کے اللہ کے رسول کی روشن آیتوں کو بھی چھپانا تھا، وہ کفر پہ رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما امروا، ان کو کیا حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، بالکل ایک سادہ سے حکم تھا کہ توحید کا حکم تھا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، مخلص خالص ہو کر اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی وسیلہ نہیں بنانا، اس کے ساتھ کوئی شفیع نہیں بنانا، کسی بت کو نہیں پوجنا، کسی گائے کو نہیں پوجنا، کسی بچڑے کو نہیں پوجنا، ایک اللہ کو ماننا ہے۔ انہوں نے تین بنا لیے، اللہ کی اولاد نہیں بنانی، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، اللہ بچڑے کو ایسے، یعنی کہ ایک بے جان بچڑے کو سامری بنا رہا ہے، اور یہ اس کے آگے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور نبی اللہ کا ان کے اندر ہارون موجود ہیں، حضرت موسیٰ پہاڑی پر گئے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی جو ہے نا عادات ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا خالص مخلصین لہ الدین، خالص دین کر کے ایک اللہ کی واحد توحید پہ ڈٹ کر کرنا ہے، اور حنفاء، اور ایک طرف ہو جانا شرک اور کفر اور بدعت سے۔ حنف کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا ہو جانا، اور یہاں پہ حنفاء کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے شرک اور کفر بدعت کی راہ سے ٹیڑھے ہو کر دین اسلام کی طرف نکل جانا، گویا دین اسلام کی طرف نکل جانا، ایک طرف ہو جانا شرک اور کفر بدعت سے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی طرح ترجمہ کر دیا، ایک طرف ہو کر یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور یؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں، ذالک دین، یہ دین قیم۔ دین قیم کیا ہے؟ پانچ بنیادی ارکان جو اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے، کہ توحید کلمہ طیبہ ہے، اس کے بعد نماز قائم کرنی ہے، اس کے بعد پیسے ہوں تو زکوٰۃ دینی ہے، پیسے ہوں تو حج کرنا ہے، اور رمضان آ جائے تو اس کے روزے رکھنے ہیں۔ پانچ ارکان موٹے موٹے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ یہ دین قیم ہے، بس اس پہ چلنا ہے۔ یہ جو شرک بدعت کفر، کوئی گھوڑا نکال رہا ہے، کوئی گدھا نکال رہا ہے، کوئی کس کے پیچھے پڑ رہا ہے، کسی مزار سازی کر رہا ہے، کوئی تعزیہ سازی کر رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کسی کو وجہ، یہ ساری چیزیں دین کے اندر اختراعی ہیں، بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے بندہ بچے، اور دین خالص پر چلتا رہے، دین قیم پہ چلتا رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کافروا، یہ جو پکے کافر ہو گئے، من اہل کتاب، چاہے وہ اہل کتاب سے ہوں، وہ مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم، نار جہنم کے اندر یہ جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک هم الشر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں، بری مٹی ہیں، بریا یعنی کہ مٹی، اولئک یہی ہیں، ہم پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ زور دیا گیا ہے کہ یہی ہیں، کون؟ شر البریہ، برے بدتر لوگ یہی ہیں۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا، نیک عمل کیے، یعنی کہ جو حضور کے صحابہ تھے، جو لاکھوں کی تعداد کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں، یہ اچھی مخلوق ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے بعد دو تین آدمی رہ گئے تھے، باقی سارے کافر ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں جی بس 5 تن ہی پاک ہیں، باقی یہ سارے ہی پلیت ہیں۔ تو یہ جب سارے پلیت ہیں تو پھر کیسے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کیسے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ان کو اپنے عقیدے کا ہی سوچنا چاہیے۔ 5 تن پاک کہتے ہیں، 12 اماموں کو بھی انہوں نے بیچ میں ہی بس لے گئے ہیں، اور جو یعنی کہ اہل بیت کو بھی بیچ میں ہی لے گئے ہیں، اور یعنی کہ انہوں نے اتنے برے عقیدے بنائے ہیں، اور اتنے گندے عقیدے بنائے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اگر لاگو کر دیں نا کہ بھئی یہ پلیت ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ نجس ہیں، تو تب بھی جو ہے نا یہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے برے عقیدوں سے، بد عقلوں سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ کے صحابہ کرام کی عزت قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہے، اور 200 سے زیادہ ایسی قطعی آیات ہیں جن کے حضور کے صحابہ کرام کی جو ہے نا محبت، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا ایمان ثابت ہو رہا ہے، دین اسلام کے لیے ان کی محنتیں ثابت ہو رہی ہیں، اور یہاں پر بھی یہ خصوصی آیات ان کے لیے ہیں کہ وہ بہترین مٹی ہیں۔ حضور کے دائیں بائیں ابوبکر اور عمر کی کیا شان ہے، دنیا میں بھی ساتھ، آخرت میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور جب تھوڑے سے پریشان ہوئے ابوبکر صدیق، تو اللہ کے نبی ان کو تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لا تخف، خوف نہ کرنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
تو جن کے ساتھ اللہ ہو ان کو یہ سیاہ چہرے اگر کچھ بھی کہتے رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا، یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اولئکم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کہہ رہا ہے عامل الصالحات، ان کے کام اچھے ہیں۔ یہ جتنے مرضی ان پہ تان لگاتے رہیں، ان کی تان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب اللہ نے ان کے ایمان اور عمل دونوں کی گواہی دے دی۔ گواہی دینے والا اللہ ہے، تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بھی اعمال کیے ہیں بہتر کیے ہیں، اللہ کی رضا میں کیے ہیں۔ اگر بے طور بشریت کوئی چھوٹی موٹی ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ رب الجلال انہیں معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں۔ ہم ان کو نہیں مانتے معصوم، جیسے کہتے ہیں جی معصوم ہے، معصوم صرف انبیاء ہیں۔ اولئکم خیر البریہ، اللہ نے کہا کہ یہ بہترین مخلوق ہیں، یہی کافی ہے۔ یہی کافی تھا، اگر اللہ اتنا ہی کہہ دیتا کہ اولئک یہی ہیں خیر البریہ، باقی تو وہ چار تانی ہے نا پاک جو کہتے ہیں، باقی تو وہ تو سارے پلیت ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ خیر البریہ ہیں، جزاؤہم عند ربہم، رب کے پاس ان کی جزا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرما دی، یہ تو بہترین مور لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی جزا رب کے پاس کیا ہے؟ جنت ہوگی، عدن ہوگی، تجری من تحتہا، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے، ابدا۔ خالدین فیہا بھی کہتا اللہ کافی تھا، مگر ابدا کہہ کر بتا دیا کہ ابدی حیات ان کے لیے جنتی ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے مزید وضاحت فرما دی کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ دوسرے بے شک جو کچھ مرضی ان کے بارے میں کہتے رہیں اس کا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا، اس سے راضی ہو گئے، تو پھر کون ہے جو ان کے خلاف ایسی بات؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرے۔ یہاں پر اللہ نے مور تصدیق ثبت کر دی کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، خیر البریہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنتیں عطا فرمائے گا، ان کو جہنم سے بچائے گا، ان کو جو ہے نا بری چیزوں سے بچائے گا۔ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ اور سورۃ توبہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ اتبعوا بِإِحسان، جو ان کے اچھے طریقے سے پیروی کرے گا اللہ اس سے بھی راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو ان کی پیروی میں اللہ کی رضا ہے، ان کی پیروی میں جنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ آمنو، اے لوگوں ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ حضور کے زمانے میں لوگ کون تھے؟ یہ سارے صحابہ تھے، چاہے ابو بکر ہوں، چاہے عمر ہوں، چاہے حضرت عثمان غنی ہوں، چاہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، ان کے جیسے ایمان لے کر آنا ہے۔ اگر ان کے جیسے ایمان لاؤ گے، قطعی ایمان ہوگا، تب جنت میں جاؤ گے۔ اگر ان کے جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر اس ایمان کی کوئی قدر نہیں، چاہے اپنے آپ کو محب کہتے رہو، چاہے اپنے آپ کو مغبض کہتے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے چہرے کالے کر لو، چاہے کپڑے کالے کر لو، چاہے دل کو کالا کر لو، اللہ تو صحابہ سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔